وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چغل خور شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جس میں ہمیں زبان کی آفتوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ زبان کی آفتیں بہت قسم کی ہیں۔ زبان کی ان آفتوں میں سے چغلی کرنا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: اس بات کو جان لو کہ چغلی کرنا بہت بری عادت ہے، بہت بری چیز ہے، اور یہ کثرت سے لوگوں کے مابین عام ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس سے بہت کم ہی لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ اس حدیث میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی بری عادت اور عظیم گناہ سے منع فرمایا ہے جو کبیرہ گناہ میں شمار کی جاتی ہے، اور وہ نمیمہ چغلی ہے۔ قطات نمام کو کہتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ چغل خور ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری یعنی لوگوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے مقصد سے باتیں پھیلانے والے کو سخت ترین سزا کی وعید سنا رہے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی ابتدائی طور پر ایسا شخص جنت میں نہ جائے گا، بلکہ اسے قبل بقدر گناہ کو عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ چغلی یہ ہے کہ کسی بات کو دوسرے آدمی تک پہنچانے اور فساد پھیلانے کے لیے بیان کرنا، یعنی چغل خوری کا عام فہم مطلب ہے لگائی بجھائی کرنا، یعنی ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا اور باہم اختلاف پیدا کرنا۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جھوٹ سے منہ کالا ہوتا ہے اور چغلی سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے زمانے میں سخت قحط پڑ گیا۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہمراہی میں بارش کے لیے دعا مانگنے چلے، لیکن بارش نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے 3 دن تک یہی معمول رکھا، لیکن بارش پھر بھی نہ ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، میں تمہاری اور تمہارے ساتھ والوں کی دعا قبول نہیں کروں گا، کیونکہ ان میں ایک چغل خور ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے عرض کی: اے پروردگار عز و جل، وہ کون ہے تاکہ ہم اسے یہاں سے نکال دیں؟ اللہ عز و جل کی طرف سے جواب ملا: اے موسیٰ، میں تو بندوں کو اس سے روکتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ تم سب بارگاہ رب العزت میں چغلی سے توبہ کرو۔ جب سب نے توبہ کی تو اللہ عز و جل نے انہیں بارش عطا فرما دی۔ کسی دانا کا قول ہے: چغل خوری دلوں میں دشمنی پیدا کرتی ہے، اور جس نے تمہاری چغلی کی بے شک اس نے تمہیں گالی دی، اور جو تمہارے سامنے کسی کی چغلی کرتا ہے وہ تمہاری بھی چغلی کرتا ہوگا۔ چغل خور جس کے سامنے چغلی کرتا ہے اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور جس کی چغلی کرتا ہے اس سے بددیانتی کرتا ہے۔ الغرض کسی کی بات سن کر دوسرے سے اس لیے کہہ دینا کہ دونوں میں اختلاف اور جھگڑا ہو جائے، ایسا کرنا چغلی کہلاتا ہے۔ افسوس، صد افسوس،
آج ہمارے معاشرے میں یہ مرض تیزی کے ساتھ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے کہ وہ چغلی سے سختی کے ساتھ خود بچے اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ رکھے، کیونکہ یہ جنت سے محرومی اور عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ہم اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اچھے اخلاق اور نیک اعمال کی توفیق دے، برے اخلاق اور ناپسندیدہ اعمال سے بچائے اور ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔